تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سامنے بنیادوں مرصوص بن کر کھڑے ہیں۔ افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک موقع فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدارت میں فورم کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، علاقائی کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل اختیار کرنے کی اہمیت پر زور، خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کی گئی۔ قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور ملکی خود مختاری کا غیر متزلزل عہد مارکہ حق۔ تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہیں بنیادوں مرصوص۔ دشمن کے خلاف عظیم فتح کو 1 سال مکمل۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پوری قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد دی۔ ابھرتے خطرات کے پیش نظر مستعدی اور آپریشنل تیاریوں کا اعلیٰ سطح کا معیار برقرار رکھنے پر زور۔ فورم نے واضح کیا، قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستان قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں نشاندہی کی گئی کہ افغان طالبان رجیم گمراہ کن اور غیر منطقی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا بیانیہ ان کی منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے۔ یہ ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خود کو مظلوم پیش کرنے کا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت خوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے دہشت گردوں کی سپورٹ افغان عوام کے مفادات کے منافی ہیں۔ اقتدار پر قابض ٹولہ اپنے عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے واضح کیا، کوئی بھی جیو پولیٹیکل پیش رفت علاقائی استحکام پر اثر ڈال سکتی ہے۔ فریقین کشیدگی سے بچاؤ اور تحمل کی راہ اختیار کریں۔ پاکستان خطے میں استحکام کے فروغ اور صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم، ماورائے عدالت قتل اور آبادیاتی تبدیلیوں کی شدید مذمت کی۔ اور بھارت کی جانب سے پانی کا روکنا جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایسی کسی کوشش پر بگلیہار ڈیم کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا پانی کے ذخائر بنانے سے متعلق حکمت عملی بنا لی، سندھ اور پنجاب نے طے کرنا ہے کہ پانی کے ذخائر بنائے جائیں۔ اور مین ایکٹر ہوا پانی کو روکنے کی وہ جو کوشش ہوگی، اس کوشش کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے گا۔ کوشش ڈیفیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بگلیہار ڈیم کو ہٹ کریں؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جناب، جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کوئی 4-5 چھوٹے ڈیم جو ہے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ ویپنائز کر رہے ہیں واٹر کو۔ ہم بھی جو ہے وہ 3-4 جگہ پہ واٹر ریزروائر جو ہے وہ ہم تیار کر لیں۔ اس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ سندھ اور پنجاب نے آپس میں یہ طے کرنا ہے کہ یہ ریزروائر جو ہے یہ بنائے جائیں۔ اگر یہ ایسا ہو جائے پھر وہ ویپنائز نہیں کر سکے گا۔ بھارت مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں تاریخی شکست سے سبق سیکھے، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش دوبارہ نہ کرے۔ دشمن یاد رکھے، ہمارے حصے کا پانی روکنے کی کوشش جنگ تصور ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ اسلام آباد میں سفیروں اور ڈپلومیٹک کورps سے خطاب میں کہا، گزشتہ سال بغیر ثبوت کے بھارت نے پاکستان پر پہلگام حملے کا الزام لگایا اور جارحیت کی۔ ہماری مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ Pakistani nation is commemorating the first anniversary of Marke Haq. Immediately after the Pahalgam incident on 22nd of April 2025, India in a knee-jerk response blamed Pakistan without presenting any credible evidence. It marks a historic moment when our brave armed forces, with the resolute support of the entire nation, valiantly defended the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan against unprovoked Indian aggression. India will draw the appropriate lessons from the events surrounding its actions and Pakistan's response under Marka Haq. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty will be considered as an act of war. دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایران پر حملہ نہ کرتا تو اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کا خاتمہ ہو جاتا، جس کے بعد یورپ اور پھر امریکہ کی باری آتی۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे, तेहरान के पास एटमी हथियार आ गए तो पूरी दुनिया मुश्किल में होगी। अमरीकी सदर का फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा, कहा जंगें रुकवाने की वजह से नोबेल इनाम जीतने वाली खातून ने मुझे हकदार करार दिया। Nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us. We're not going to let lunatics have a nuclear weapon. I ended 8 wars. Nobody else ever ended a war. And the person that won the Nobel Prize, Maria, she's a good person. She said, I don't deserve this. This deserves to President Trump. There's never been a man that deserves a Nobel Prize. He ended 8 wars, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. खिलाफ वर्जियों के बावजूद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी बरकरार है। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका जंग नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने आपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमेरिकी अस्करी ताकत का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने कहा ईरान की कार्रवाइयां इस हद तक नहीं पहुंची कि दोबारा जंग शुरू की जाए। जंग दोबारा शुरू करने का फैसला सियासी क़यादत करेगी। Is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. The president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire, but certainly we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. The threshold of restarting is a political decision above my pay grade. खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी किसी के मफाद में नहीं, ये एक बोझ है। खित्ते के ममालिक बाहर से सिक्योरिटी की भीख मांगना बंद करें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का मीडिया को इंटरव्यू, कहा ईरान के मशरिक़ वस्ता के किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं, सिर्फ अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुकाबला किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दीं, जो दिफाई निज़ाम की जानिब से मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराने की कार्रवाइयों का नतीजा है। गुज़श्ता रोज़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑयल फील्ड में भी आग लग गई। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा और संगीन कशीदगी की निशानी है। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तर्जुमान अमाराती वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल बयान में कहा कि ईरान की जानिब से शहरी मकामात और तनसीबात को निशाना बनाया गया, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी हमलों का भरपूर जवाब देने का मुकम्मल हक़ महफूज रखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों का दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल आया। खलीज ताउन काउंसिल ने इसे बदतरीन जारियत करार दिया। सेक्रेटरी जनरल GCC ने कहा ऐसे इक़दामात खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर ने सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर देते हुए ईरान को बामायनी मुज़ाकरात में शमूलियत का मशवरा दिया। कुवैत और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ जारियत की मज़म्मत की गई। जबकि पाकिस्तान की UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत, जंग बंदी के एहतराम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा वो सदर UAE मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग बंदी का एहतराम और उस पर अमल किया जाना ज़रूरी है ताकि मुज़ाकरात के लिए सिफारती गुंजाइश पैदा हो सके, जो खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बने। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चीन के दौरे पर रवाना। अब्बास अराग़ची बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको अपडेट करें हम खबर से, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चीन के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब्बास अराग़ची बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे।
امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج H.W. بش خلیج عمان پہنچ گیا۔ سینٹ کام سے جاری بیان کے مطابق بحری جہاز میں 60 سے زائد لڑاکا طیارے اور دیگر جنگی ساز و سامان موجود ہے۔ بحری بیڑا جارج H.W. بش آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا حصہ ہے، جو آبنائے ہرمز پر سمندری آمد و رفت کی بحالی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر دیں، چار سدہ میں فتنہ الخوارج کا بزدلانہ وار معروف عالم دین مولانا محمد ادریس شہید ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے مدرسہ جاتے ہوئے مولانا کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ CCTV فوٹیج سے قاتلوں کی تصاویر حاصل کر لی گئیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس، شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، قاتلوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی رپورٹ طلب کر لی۔ سجاد حیدر رپورٹ کریں۔ چار سدہ میں دہشت گردی، ایک اور عالم دین شہید۔ مولانا محمد ادریس پر حملہ صبح 8:10 پر ہوا جب وہ گھر سے مدرسے جا رہے تھے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ CTD مردان میں درج ہوا۔ دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ FIA کے مطابق گاڑی میں مولانا ادریس، 2 پولیس اہلکار اور ڈرائیور موجود تھے۔ ملزمان نے پیچھے سے فائرنگ کی جس سے مولانا ادریس شہید اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ شہید کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ محتمم اکوڑا خٹک مولانا یوسف نے پڑھائی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی شرکت کی۔ JUI کا بدھ کو صوبے بھر میں احتجاج کا اعلان۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے واقعے کو حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ کل کا احتجاج ہماری اپنے صوبائی حکومت کے خلاف اور مرکزی حکومت کے خلاف ہوگا کہ یہ لوگ ہمیں امن دینے میں ناکام ہو چکے۔ مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد چار سدہ میں احتجاج کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 دہشت گردوں نے مولانا کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ تحقیقاتی ٹیموں نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی تصاویر حاصل کر لی۔ ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر اعجاز خالد کے ساتھ سجاد حیدر، سما پشاور۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ مولانا ادریس کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 4 میں سے 1 دہشت گرد کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہی ہوئی ہے۔ پورے نیٹ ورک کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ بات کریں گے، سجاد حیدر ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد، اب تک کیا معلوم ہو پایا؟ جی بالکل، آج افسوسناک واقعہ پیش گیا تھا جس کے بعد وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا اور IG سے جو ہے رپورٹ طلب کی، جبکہ IG نے مردان سے جو ہے رپورٹ طلب کی گئی تھی اور اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جو ہے CTD اور ضلع پولیس کی مشترکہ ٹیمیں جو ہے تشکیل دے دی گئی تھی۔ تفتیشی حکام تک جو تفتیش ہوئی ہے CCTV کیمرے جو وہاں پہ لگے تھے سیف سٹی کی، ان سے فوٹیج حاصل۔ ابتدائی تفصیل سے لگ رہا ہے کہ منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہوئی ہے۔ تفتیشی حکام کا یہ بتانا ہے۔ سجاد حیدر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ستھرا پنجاب پروگرام کو 2 سال مکمل ہو گئے، کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز برہم، کہا پروگرام میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ تمام شعبوں میں شفافیت یقینی بنانا ہوگی۔ جو کام نہیں کر رہے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ لاہور میں ستھرا پنجاب کی ٹیموں سے خطاب میں کہا تمام MDs کی پرفارمنس اور عملے کی ریٹنگز ہونی چاہیے۔ کام نہ کرنے والوں کو بلیک لسٹ کریں اور نوکری سے برطرف کریں۔ جو آپ کا امپلائی، چاہے وہ آپ کا ایریا انچارج ہو یا آپ کا کوئی بھی ہو، اگر وہ کام نہیں کر رہا اٹھا کے باہر پھینکے، ہمیں لائبلٹیز نہیں چاہیے۔ میرے نیچے اگر کوئی ورکر میری پرفارمنس کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے اور مجھے ڈریگ کر رہا ہے اپنی پرفارمنس سے، I will never take that responsibility. I will shirk that off. کانٹریکٹر اگر پرفارم نہیں کر رہا، اس کی کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تیسرے چانس سے زیادہ کبھی چانس نہیں دینا چاہیے۔ اور میں یہ بھی انشور کروں گی کہ جو اپنے فرائض کو، اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنے کام کو لائٹلی لے گا، اس کو اچھی پوسٹنگ نہ ملے۔ اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے، پریشر نہیں لے سکتے، ورک کا پریشر نہیں لے سکتے، کام کا پریشر نہیں لے سکتے، پرفارمنس کا پریشر نہیں لے سکتے، تو آپ کے پاس دوسری کریئر آپشنز ہیں۔ ہوا میں کوڑا اچھالنا اور بدتمیزی کرنا، یہ پنجاب میں یہ بدماشی الاؤڈ نہیں ہے۔ I'm sorry to say.
दूसरी जानिब गुल प्लाजा की दोबारा तामीर में ताखीर, मामला सिंध असम्बली में पहुंच गया। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि मुतासरा इमारत को जल्द तामीर करना तरजीह है, कानूनी पेचीदगियों के बायस ताखीर हो रही है। सिंध हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस माहीगीरों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी देने का ऐलान, जबकि शर्जील मेमन का कहना है कि ऑनलाइन बाइक राइडर्स पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स 5 से कम करके 2% कर दिया। हैदराबाद में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स की फरोख्त पर ईवान ने तशवीश का इजहार किया। इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तिहानात के मजीद 2 पर्चे सोशल मीडिया की जीनत बन गए। बिजनेस स्टडीज AS लेवल और कैम्ब्रिज बोर्ड IGCSE का रियाजी के पर्चे आउट हो गए। बिजनेस स्टडीज का पर्चा रात ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लीक होने वाला पर्चा आज दिन में 12:41 पर सर्कुलेट हुआ था।